پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج کورس کا 18واں دن، زبان دانی کی تعلیم و تدریس کے تحت آج ہم جماعت ہشتم کی درسی کتاب بال بھارتی سے اردو کے ممتاز افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کے لکھے دلچسپ افسانے عام سے ایک اقتباس پڑھیں گے اور اسی پر مشتمل چند آسان سرگرمیاں حل کریں گے۔ تو دیکھیے، عام چھوٹے جج صاحب کو آموں کے ٹوکرے بھیجنے کے لیے اتنی دوڑ دھوپ کرتا تھا کہ 20-25 برس کے نوجوان آدمی بھی کیا کریں گے۔ بڑے اہتمام سے ٹوکرے کھولے جاتے، ان کا گھاس پھوس الگ کیا جاتا تھا، داغی یا گلے سڑے دانے الگ کیے جاتے تھے اور صاف ستھرے آم ٹوکروں میں ڈالے جاتے تھے۔ منشی کریم بخش ایک بار پھر اپنا اطمینان کرنے کی خاطر ان کو گن لیتا تھا تاکہ بعد میں شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ آم نکالتے اور ٹوکری میں ڈالتے وقت منشی کریم بخش کی بیٹی اور اس کی بیوی کے منہ میں پانی بھر آتا تھا، مگر وہ دونوں خاموش رہتی۔ بڑے بڑے رس بھرے خوبصورت آموں کا ڈھیر دیکھ کر جب ان میں سے کوئی یہ کہے بغیر نہ رہ سکتی، کیا حرج ہے جو اس ٹوکرے میں سے 2 آم نکال لیے جائیں، تو منشی کریم بخش سے جواب ملتا، اور آ جائیں گے، اتنا بےتاب ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ سن کر دونوں چپ ہو جاتی اور اپنا کام کرتی رہتی۔ اب دیکھیے سرگرمی 1 ویب خاکہ مکمل کیجیے۔ اب یہاں پر لکھا ہوا ہے بیچ میں آم کے ٹوکرے بھیجنے سے پہلے کی سرگرمیاں۔ آپ کو 4 سرگرمیاں لکھنا ہے۔ تو ایک دیکھیے، بڑے اہتمام سے ٹوکرے کھولے جاتے، دوسرا ان کا گھاس پھوس الگ کیا جاتا تھا، تیسرا داغی یا سڑے گلے دانے الگ کیے جاتے تھے، چوتھا صاف ستھرے آم نئے ٹوکروں میں گن کر ڈالے جاتے تھے۔ اب سرگرمی نمبر 2 ہے، درج ذیل جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کی جگہ اقتباس سے الفاظ تلاش کر کے لکھیے۔ اقتباس میں ان کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ لکھنا ہے۔ پہلا ہے بڑے جتن سے ٹوکرے کھولے جاتے، تو جتن کی جگہ پر یہاں پر آیا ہے اقتباس میں اہتمام، تو لکھیں گے بڑے اہتمام سے ٹوکرے کھولے جاتے۔ دوسرا، آم نکالتے اور ٹوکروں میں ڈالتے وقت منشی کریم بخش کی بیٹی اور اس کی بیوی کو لالچ آ جاتا تھا، تو لالچ آ جاتا تھا کی جگہ پر منہ میں پانی بھر آتا۔ آم نکالتے اور ٹوکروں میں ڈالتے وقت منشی کریم بخش کی بیٹی اور اس کی بیوی کے منہ میں پانی بھر آتا۔ دوسرا جملہ ہے، اتنا بے چین ہونے کی کیا ضرورت ہے، تو بے چین کی جگہ پر بےتاب، اتنا بےتاب ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ آؤ مشق کریں۔ درج ذیل الفاظ میں سے واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنائیے۔ اب پہلا لفظ ہے صاحب، یہ واحد ہے، تو اس کی جمع کیا ہوگی، صاحبین یا پھر اصحاب۔ دوسرا لفظ خدمات ہے، یہ جمع کا لفظ ہے، تو خدمات کی واحد ہوگی خدمت۔ اسی طرح سے مطالبات، یہ جمع کا لفظ ہے، اس کا واحد ہوگا مطالبہ۔ باغ کی جمع باغات۔ انتظام واحد ہے، اس کی جمع انتظامات۔ اس کے بعد ہے افسر، ذکر ہے، ذکر کی جمع اذکار۔ افسران، تو افسران جمع ہے، اس کا واحد ہوگا افسر۔ صفات جمع ہے، اس کی واحد صفت۔ اس کے بعد ہے دیکھیے، آؤ تخیلاتی بنے، آموں کی قسموں کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے اور ان کے نام اور تصاویر اکٹھا کیجیے۔ تو یہاں پر ہم آپ کو نام بتا دے رہے ہیں، آپ ان کی تصاویر بھی لگائیے اور ساتھ میں نام بھی لکھیے۔ دیکھیے، آموں کے جو نام ہیں، مختلف قسمیں ہیں، اس میں ہے لنگڑا، دسہری، سندھ باڑی، ہاپوس، چونسا، سفیدہ، طوطا پری، کلمی، بادام، کیسر وغیرہ۔